رمضان رمضان اس کی بڑی ہے شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارے درس قرآن کا عنوان حضرت زکریا علیہ السلام کی سیرت و کردار ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ خود بھی نبی اور آپ کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کے نبی تھے۔ آپ کا شمار قوم بنی اسرائیل کے جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام میں ہوتا ہے۔ آپ کا علاقہ اور نبوت کا مقام یہ فلسطین کا علاقہ ہے، جہاں مسجد اقصی بیت المقدس ہے۔ آپ کو اپنی قوم میں 2 اعزاز حاصل تھے۔ آپ نبی بھی تھے اور دوسرا عہدہ آپ کے پاس کاہن کا تھا۔ اس کاہن سے مراد یہ کاہن نے جو آج کل ہمارے ہاں پھرتے ہیں، بلکہ قوم بنی اسرائیل میں کاہن ایک انتہائی معزز عہدہ تھا، اور اس عہدے کے ذمہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی میں جو ان کے مذہب کے مطابق رسومات ہوتی تھی ان کی ادائیگی ہوا کرتی تھی۔ مختلف قبائل سے الگ الگ کاہن منتخب ہوا کرتے تھے، تو آپ بنی اسرائیل کی طرف سے وہاں پہ کاہن تھے جو وہاں مقدس رسومات مسجد اقصی میں آپ ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے فوری بعد آپ کے بیٹے حضرت یحییٰ وہ نبی تھے، اور پھر ان کے بعد آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تقریباً 500 سال کا عرصہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں قوم بنی اسرائیل میں سے۔ پھر ان کے بعد میرے اور آپ کے محبوب آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کی صف میں بھی آپ کا ذکر کیا، اور اپنے مقدس بندوں کی صف میں بھی آپ کا ذکر فرمایا۔ مثلا سورہ الانعام کی آیت نمبر 85 میں یہاں تقریباً 3-4 آیات میں 18 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام اور ان کی صفات آئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اور یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ اس کے علاوہ متعدد مقامات پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران میں 5 آیات ہیں، الانعام میں 1 آیت ہے، مریم میں 10 آیتیں ہیں، اور انبیاء میں 2 آیتیں ہیں۔ کل 18 آیات میں آپ کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور آپ کی سیرت و کردار کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی عمر تقریباً 100 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ 80 بھی لکھا گیا ہے، 90 بھی لکھا گیا ہے، 92 بھی لکھا گیا ہے، 120 سال بھی لکھا گیا ہے۔ اتنی آپ کی عمر تھی، نبوت بھی آپ کے پاس ہے، شادی بھی ہوئی ہے، لیکن آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام، آپ حضرت مریم کے خالد تھے۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے کہ ان کے والدین کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمیں تو جو اولاد عطا فرمائے گا وہ تیرے راستے میں وقف کریں گے، یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ تو ان کے ہاں حضرت مریم کی ولادت ہوئی، تو حضرت مریم کو انہوں نے مسجد اقصی کی خدمت کے لیے جب وقف کیا تو ان کے ذمہ دار حضرت زکریا علیہ السلام ٹھہرے۔ آپ ان کے خالو بھی تھے۔ تو جب آپ حضرت مریم کو حجرے میں رکھ کے باہر سے دروازہ بند کر کے اپنے کام کاج کو جاتے، واپس آتے، تو دیکھتے کہ ان کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے ہیں؟ تو قالت ہوا من عند اللہ، آگے سے حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 سے۔ تو اس وقت آپ کے ذہن میں خیال ہوا کہ اللہ رب العزت اگر مریم کو بے موسم پھل عطا فرما سکتے ہیں، اگرچہ اب میرے جسم کا موسم تو اولاد والا نہیں ہے، لیکن اللہ کرم نوازی فرمائے تو مجھے بے موسمی اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے۔ تو پھر وہاں آپ نے حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اللہ کرم نوازی فرما، مجھے اولاد نوریدہ عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے کرم کیا، دعاؤں کو قبول کیا،
اور انہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی شکل میں اولاد، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں انہیں اولاد نورینہ عطا فرمائی۔ تو قرآن مجید میں آپ کی جو سیرت کی اور کردار کی جھلکیاں سامنے آتی ہیں، ان میں سے ایک تو یہ کہ اللہ نے آپ کو صالحین میں شامل کیا، اور دوسرا پھر آپ نے حضرت یحییٰ کی ولادت کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں، ان دعاؤں میں آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اور اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا ہے، اس سے آپ کی سیرت و کردار کے کئی پہلو کھل کے سامنے آتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے اگر ہم سورہ آل عمران کو دیکھیں تو یہاں آپ کا جو ذکر ہے یہ آیہ نمبر 37 سے آیہ نمبر 41 تک موجود ہے۔ اب یہاں آپ کے دعا مانگنے کا ذکر ہے کہ دعا آپ نے مانگی حضرت مریم کے حجرے میں، جہاں آپ نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی مقام تھا کہ زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی۔ دعا کیا مانگی آپ نے اس مقام پہ؟ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، عرض کیا اے میرا رب مجھے اپنی جانب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی سب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اب تین باتیں اسی ایک آیت میں آپ کی سیرت کے سامنے آ گئی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے حضرت مریم کے حجرے میں دعا مانگی، پتہ چلا کہ جہاں اللہ رب العزت کے نیک لوگ ہوں وہاں دعا مانگنا بھی باعث برکت ہے، اور اللہ رب العزت کے قرب اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت مریم ولیہ ہیں اور اللہ کے نبی وہاں پہ دعا مانگ رہے ہیں، تو اس کا جواز بھی ثابت ہوا اور اس کی برکتیں بھی ثابت ہوئیں۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، تو اولاد میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اولاد عطا فرما، بلکہ فرمایا عرض کی ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرمانا۔ تو پتہ چلا کہ جب بھی بندہ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے تو وہ اولاد اللہ سے طلب کرے جو نیک ہو، صالح ہو، پاکیزہ ہو۔ پھر جب اولاد بندے کو ملے تو اپنی اولاد کی تربیت بندہ انہی پاکیزہ اور نیک خطوط پہ کرے۔ اور تیسرا انک سمیع الدعاء، اس سے پتہ چلا کہ آپ کو یہ یقین کامل تھا کہ میری دعا میرے اللہ نے قبول کرنی ہے، اور ہر انسان کا یقین یہی ہونا چاہیے کہ اللہ ہی دعا قبول کرنے والا ہے اور میں نے اپنی دعا اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اگلے معاملات کا ذکر کیا ہے کہ پھر فرشتوں نے انہیں آواز دی جب وہ مسجد کے محراب میں نماز ادا کر رہے تھے، اور خوشخبری دی کہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں جو سردار ہوگا، پاک باز ہوگا، نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔ تو جب یہ خوشخبری دی گئی تو پھر آپ ذرا حیران ہوئے کہ انا یکون لی غلام، میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، حالانکہ میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ تو قال، فرشتوں نے آگے سے کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اے زکریا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، اللہ رب العزت جیسے چاہتا ہے ہوتا ہے۔ تو اللہ اگر چاہے تو تجھے اس عمر میں بھی اولاد عطا فرما سکتا ہے، یہ اولاد دینا نہ دینا، کس عمر میں دینی ہے، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو پھر آپ نے یہ بھی عرض کیا کہ میرے لیے کوئی نشانی پیدا کر دیجیے، یہ مزید قلبی اطمینان کے لیے تھا۔ تو پھر فرمایا گیا کہ تم 3 دنوں تک لوگوں کے ساتھ صرف اشارے سے بات کر سکو گے، زبان نہیں کھول سکو گے، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی پریشانی کے۔ پھر آپ اپنی قوم میں آئے تو آپ نے انہیں اشارے سے کہا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ تم کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ یہ ایک آپ کا اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا اور دعا کی قبولیت کا انداز ہے، جس سے کئی پہلو نکل رہے ہیں آپ کی سیرت کے، آپ کے کردار کے اور اللہ رب العزت سے آپ کے تعلق کے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں بھی آپ کی دعا، آپ کے اس دعا مانگنے کے انداز کو ذکر کیا، اور اس میں بطور خاص یہ بات ہے کہ جب آپ نے دعا مانگی تو اللہ کے سامنے کس طرح عاجزی کا اظہار کیا، اور حقیقت بھی یہی ہے جب بندہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے اور اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں بچھا دے تو اللہ پاک کرم نوازی فرماتے ہیں، اس بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، شرف باریابی نصیب فرماتے ہیں۔ تو سورہ مریم شریف کے بالکل آغاز میں اللہ رب العزت نے اس کیفیت کو بیان کی ہے۔ فرمایا
کافہا یا انسوات ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ اذ نادا ربہ ندان خفیہ، جب انہوں نے رب کو چپ کے پکارا۔ اب چپ کے پکارنا، یہ اس سے اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے، اپنائیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو عرض کیا کی انہوں نے، قال اے میرے رب، قال انہوں نے عرض کی ربی اے میرے رب، انی وہن العظم منی، بے شک میری ہڈیاں کمزور پڑ چکی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرے سر میں بڑھاپا آ گیا ہے، ولم اکم بدعائک رب شقیا، اور اے میرے رب کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے مانگا ہو اور میں محروم رہا ہوں۔ دیکھیے کتنا خوبصورت دعا مانگنے کا انداز ہے۔ اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر سفید ہو گیا ہے، اب تو کوئی امید بھی باقی نہیں رہی اس اعتبار سے، لیکن ایک امید ہے، جب بھی میں نے تجھ سے مانگا تو نے مجھے خالی واپس نہیں پلٹایا، اپنے کرم سے میری خالی جھولی کو بھر کے تو نے واپس بھیجا ہے۔ تو کرم نوازی فرما، آج بھی میری دعا کو قبول فرما اور مجھے میرا وارث عطا فرما، مجھے بیٹا عطا فرما۔ تو پھر وہ جو بیٹا آپ نے مانگا اس کی خصوصیات بھی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رکھی کہ یارثنی و یارث من آل یعقوب، وہ میرا بیٹا میرا بھی وارث ہو اور حضرت یعقوب کی اولاد کا بھی وارث ہو، یعنی وہ ہماری نبوت کا وارث بنے، کیونکہ مال و دولت یہ تو نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، ان کی اگر کوئی مال و دولت بچے بھی تو وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ پھر آگے عرض کی وجعلہ ربی رضیا، جب مانگا تو سب کچھ ہی مانگ لیا، اللہ مجھے جو بیٹا عطا کرنا نا، ایک کرم نوازی کرنا کہ وہ تیرا پسندیدہ، اس کے اعمال ایسے ہوں، اس کے اخلاق ایسے ہوں کہ وہ تجھے پسند ہو، مجھے وہ اولاد چاہیے جو تجھے پسند ہو، جو تجھے محبوب ہو۔ کتنا خوبصورت نصاب اولاد کے حوالے سے آپ نے اللہ رب وہ اپنی دعا میں ہی بیان کر دیا، جو والدین کے لیے فائدے کا سبب ہے اپنی اولاد کی تربیت و اصلاح کے حوالے سے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے وہ ساری باتیں بیان کی ہیں، کیسے انہیں بشارت دی گئی اور کیا معاملات پیش آئے۔ اسی طرح یہ بات سورہ الانبیاء شریف میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے، اور یہاں بھی ایک خوبصورت انداز ہے، اس سے بھی آپ کی سیرت و کردار کے پہلو نکھر کے سامنے آ رہے ہیں۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 99 اور 90 میں ارشاد ہوا وزکریا، اور یاد کرو زکریا کو، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، رب لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، بے شک تو سب وارثوں میں سے بہترین وارث ہے، فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے انہیں یحییٰ عطا کیے، واصلحنا لہ زوجہ، اور ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کو تندرست کر دیا۔ اب یہ باتیں ذکر کر کے ان کی دعا کی قبولیت، بیٹے کا عطا کیا جانا، بیوی کا درست ہو جانا، تندرست ہو جانا، پھر آگے اللہ رب العزت نے ان کی 3 صفات بیان کی ہیں جو آپ کی سیرت و کردار کا حصہ تھیں۔ فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ شوق اور خوف سے ہمیں پکارتے تھے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے ہاں ہماری بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ رہتے تھے۔ اب یہ دعا کا بھی ذکر ہو گیا اور آپ کی سیرت کے 3 پہلو بھی سامنے آ گئے کہ نیکی میں جلدی کرنا، جب بھی کوئی نیکی کرنے کا موقع ہو تو پھر اس میں ڈھیل نہ کرنا اور اس میں سستی نہ کرنا، بلکہ فوراً وہ کام کر گزرنا، چاہے وہ اللہ کی عبادت کا معاملہ ہو، وہ انسانیت کی خدمت کا معاملہ ہو۔ تو اللہ دوسرا کام جب بھی اللہ کو پکارنا ہے شوق کے ساتھ کہ میرا اللہ ہے، میرا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، اور ڈر کے ساتھ کہ میں اپنے رب کو پکاروں، نہ جانے میرا پکارا قبول بھی ہوگا، یعنی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور تیسرا خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں رہنا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی سیرت، کردار اور ان کا مختصر قرآنی آیات تجربات کی روشنی میں ذکر تھا۔ ہمارے لیے اس میں جو اسباق ہیں اور جو ہدایت کے پہلو ہیں، ان میں سب سے پہلا یہ کہ نیک اور مقدس مقامات پہ ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، مثلا مساجد میں، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، اولیاء کرام کے مزارات، تو یہ جو پاک جگہیں ہوتی ہیں، پاک مقامات ہوتے ہیں، وہاں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت زکریا علیہ السلام کے عمل سے یہ بات واضح ہے۔ دوسرا، دعا اللہ سے مانگیں اور شوق کے ساتھ مانگیں کہ میں اپنے اللہ سے مانگ رہا ہوں، یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ سننے والا ہے، قبول کریں، پھر ڈرتے ہوئے بھی مانگیں۔ جب یہ خوف و امید اور شوق اور حیبت دونوں اکٹھی ہو جائیں گی، اللہ کو ایسا بندہ بڑا پسند ہے، اور پھر اللہ ایسے بندے کو نوازتا بھی ہے۔ اور تیسری بات، نیکیوں میں جلدی کرنا،
انسان کے اندر یہ عادت ہونی چاہیے، جلدی جلدی نیکی کرے، جتنا اس کے بس کے اندر ہے، جان خرچ کر کے نیکی کرنا، وقت لگا کے نیکی کرنا، مال خرچ کر کے نیکی کرنا۔ جب بھی نیکی کرنے کا معاملہ ہو تو بندہ پیچھے نہ رہے۔ جب یہ کیفیات بندے کے اندر آ جاتی ہیں پھر اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں بندے کی شامل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نیک مقدس ہستیوں کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عمل کو درست کر دے۔ وما علینا